بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں راجہ شاہد لطیف میزان ڈیجیٹل کے پروگرام شطرنج کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج ہمارے مہمان ہیں آزاد کشمیر کی معروف و مشہور سیاسی شخصیت اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر اور سابق سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی جناب شاہ غلام قادر صاحب. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ حکومت جس کے 2 پرائم منسٹر تبدیل ہو چکے ہیں اور تیسرا پرائم منسٹر بھی ڈاماڈول ہے، تو یہ کیا ضرورت تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کا حصہ بنے؟ کیا یہ فیصلہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا تھا یا آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی مسلم لیگ کا تھا؟ پہلی بات تو ہے کہ یہ ڈاواڈول کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا، میرا خیال ہے یہ آپ کی جو اطلاع ہے یا آپ کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ جس وزیر اعظم کو 48 ووٹ ملے ہوں، جس کی ابھی تقریباً اسے کوئی 35-36 اراکین کی حمایت حاصل ہے، تو وہ ڈاواڈول تو نہیں ہو سکتا. باقی مسلم لیگ کو کیا، مسلم لیگ کو دیکھیں جس وقت تھا ہمارا مینڈیٹ 2021 میں چرایا گیا، یہاں پی ٹی آئی کو لا کر بٹھا دیا گیا، تو ہم اس وقت یہ چاہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی، اور چونکہ 2 وزیر اعظم پی ٹی آئی نے، ایک وزیر اعظم پہلے پی ٹی آئی نے بنایا، ان کو انہوں نے خود ہی ہٹایا، ہم نے نہیں ہٹایا. دوسرے وزیر اعظم پی ٹی آئی کو عدلیہ نے ہٹایا، اس میں بھی ہمارا کوئی نہیں تھا. جب وہ ہٹایا تو منتخب ہونے کے لیے ہمارے پاس، ہم اس وقت 7 ممبران تھے، ہم 7 ممبران مسلم لیگ والے کیا کر سکتے تھے کہ ہم کسی کو اپنا تو بنا نہیں سکتے تھے. پیپلز پارٹی کے پاس ان دنوں 12 ممبران تھے، تو پیپلز پارٹی بھی اپنا وزیر اعظم نہیں بنا، تو جس کے پاس زیادہ تعداد تھے وہ وزیر اعظم بن گیا. تو اس طرح یہ ایک سلسلہ چلا. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت کا فیصلہ، حکومت میں شمولیت کا جو فیصلہ ہے، کیا وہ صدر پاکستان مسلم لیگ آزاد کشمیر کا واحد فیصلہ ہے یا آپ کے پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ہم حکومت میں شامل ہوں؟ دیکھیں اس میں میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور ہمارے پارلیمانی لیڈر راجہ فاروق حیدر صاحب، ان کے گھر پہ یہ مشاورت ہوئی تھی، اور پھر ہم نے پارلیمانی پارٹی کو بھی بلایا تھا، اور اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کا یہ ایک مشترکہ فیصلہ تھا، کسی انڈیویجول کا فیصلہ سنگل بندے کا نہیں تھا. بہت اچھے. سر، آپ اس وقت آپ کے کنونشن میں، راولپنڈی کے مقام پہ جو کنونشن ہوا، اس میں مسلم لیگ کی جتنے بھی مجلس عاملہ کے ممبران تھے، انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ حکومت سے الگ ہوا جائے، اور آپ کے آئین میں بھی ہے کہ اگر اس کی پاسداری نہیں ہوتی، جو مجلس عاملہ سے قرارداد پاس ہوتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس قرارداد کے کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا اور فیصلہ نہیں کیا گیا؟ میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی سی اس میں بھی تصحیح کر دوں. ایک تو کنونشن کوئی نہیں تھا، مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، جس میں ہم نے ضلعی عہدیداران کو بھی بلایا تھا، ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبران کو بھی بلایا تھا جو ہمارے منتخب ہیں، چیئرمینس کو بھی بلایا تھا. تو اس طرح کا بڑا اجلاس ہم نے کیا. تو اس میں 90% لوگوں کی رائے تھی کہ جی آپ حکومت سے علیحدگی اختیار کریں. اس کے برمخالف جو، چونکہ ہم آزاد کشمیر میں 33 حلقوں میں سے 4 حلقوں سے کامیاب ہوئے ہیں، باقی 29 حلقے جو ہیں وہ وہاں پہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی تھی ہمارے. اب 29 حلقوں میں جو ہمارے ساتھی ہیں، جب یہ حکومت بنی تھی ان کو کوئی اعتراض اس وقت نہیں تھا، تو ان کی خواہش وہ سمجھے کہ شاید حکومت میں ہم حصے دار ہیں. لیکن بعد میں واضح ہوا کہ یہ حکومت میں حصے دار نہیں ہے، بلکہ یہ ایم ایل اے جو جہاں سے منتخب ہے اس کی حکومت ہے، یہ پارٹیوں کی حکومت نہیں ہے. تو لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ کارکنوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی. لوگ توقع کر رہے تھے کہ جی ہم، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ توقع کریں کہ ہم سیٹ بھی ہار جائیں اور حکومت کے حصے دار بھی بنیں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے، لیکن وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوا، میں نے آپ سے کہا کہ 90% ہمارے کارکنوں کا خیال تھا مجلس عاملہ کا کہ جی ہمیں، تو وہ میں نے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب تک ہم نے بھجوا دی رپورٹ، اور جب وہ اجازت دیں جس کا فیصلہ میاں محمد نواز شریف نے کرنا ہے.
جو بالکل کرنا ہے تو پارٹی تو وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ جی ہم سارے ہو کے پارٹی کا، آپ چونکہ بڑی پارٹی ہے، اس کی پاکستان کے وفاقی حکومت ہے، اس کی پنجاب میں حکومت ہے، سیاسی ریپرکشنز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ اٹھ کے ہم آئسولیشن میں فیصلہ نہیں کر سکتے. صحیح. آپ کس قدر مطمئن ہیں جماعتی تنظیم سازی میں؟ میرا خیال ہے کتنے حلقوں میں، ضلعوں میں آپ کا جماعت سازی کرنے میں، تنظیم سازی کرنے میں اور ونگز کی تنظیم سازی کرنے میں آپ کامیاب ہو چکے ہیں؟ میرا خیال ہے جو ہماری تنظیم بنی 2010 میں، صحیح. اور اس کے بعد ہم 2011 کے الیکشن میں چلے گئے. صحیح. 2014 میں پہلی دفعہ تنظیم بنی تھی، مرکزی کنونشن ہوا تھا. آج اگر تقابل کریں تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں. ہماری تقریباً 30 حلقوں میں ہماری آزاد کشمیر کے اندر جو 30 حلقے ہیں انتخابی موجود ہیں، ان 30 حلقوں میں ہماری تنظیمیں مکمل ہیں. وہاں یونین کونسل سے دیکھیں نا، اس کا ایفیکٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوا. ہماری تنظیم سازی کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور یہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے. تو بلدیاتی الیکشن میں ہم نے 485 سیٹیں جیتی ہیں، کونسلر سے لے کے ضلع کونسل تک. 3 ہم نے ضلع کونسل کا، آج بھی ہمارے 3 چیئرمین مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں جو 3 ضلعوں میں ہیں. اسی طرح ہمارے 3 ضلعوں میں وائس چیئرمین ہیں. اور بے متعدد، تو میں اپنے حلقے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس 9 یونین کونسلیں ہیں. 9 یونین کونسلوں میں سے 7 میں پاکستان مسلم لیگ کے چیئرمین ہیں. تو یہ ساری کوئی انفرادی کسی نے چھو منتر سے تو نہیں ہوا. یہ وہ جو تنظیم سازی ہم نے اس کا نتیجہ ہے. صحیح بات. اب دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ بھی تنقید ہے کہ جی آزاد کشمیر کے اندر وہ متحرک سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. تو حالانکہ آپ ورکنگ بھی کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی اصل میں کچھ لوگوں کی کوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے. کسی کے کان بند ہوتے ہیں تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہو، تو چونکہ اللہ کے پاس ہی ہے. جب ان کو مثلا جس طرح آپ نے بلدیاتی الیکشن کا گنا کہ اتنے ظاہر بلدیاتی الیکشن میں بھی وہیں پہ ناکامی ہوئی ہے جہاں ہی مسلم لیگ کا ہم خیال امیدوار آمنے سامنے کھڑا تھا. نہیں، وہ بھی اس کے دیکھیں نا، مسلم لیگ کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا اور میں نے کہا کہ وہ یونین کونسل پر جو وارڈوں کے فیصلے میں وارڈ کی تنظیم کرے گی. یونین کونسل میں ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار کا فیصلہ یونین کونسل کا ہوتا ہے. آپ نے اختیارات فیصلہ کرنے کا اختیار مقامی لوگوں کو دیا. اس کا نتیجہ نکلا نا، اس کا نتیجہ نکلا کہ آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی اس وقت 12 سیٹوں کے ساتھ تھی اسمبلی میں، لیکن 12 میں سے 10 آزاد کشمیر سے تھے. تو وہ ہم سے بہت پیچھے رہ گئے. کیوں رہ گئے؟ اس لیے کیونکہ تنظیم نہیں ہے. ہماری تنظیم ہے تو ہم آگے چل رہے ہیں. یہ جو اس وقت مسلم لیگ نون حکومت میں شامل ہے، اس سے کارکنوں کو کیا فائدہ ہے یا مسلم لیگ نون کو پراپر کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں نا، یہ کارکنوں کو فائدہ، جہاں جہاں کامیاب ہوئے تھے اسمبلی میں تو وہاں تو کارکنوں کو فائدہ ہے. جہاں ناکام ہوئے تو وہاں کوئی فائدہ نہیں. ان کو محنت کرنی چاہیے تاکہ آئندہ حکومت جو بنے الیکشن کے بعد مسلم لیگ کی بنے اور اجتماعی طور پر فائدہ ہو. یہ توقع کرنا کہ ہم سیٹ بھی نہ جیتیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جی ہم سیٹ الیکشن میں جیت نہیں سکتے لیکن ہم حکومت کا حصہ دار بنیں گے. بھائی یہ ممکن نہیں ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں. میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اسپیشلی آپ کے حلقے سے نہیں ہیں، آل اوور دا آزاد کشمیر مختلف لوگوں کوئی نہ کوئی کام لے کے آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو مختلف لوگوں کو فون بھی کرتے ہیں، بندے بھی بھیجتے ہیں کہاں پہ. تو میرے خیال میں حکومت میں یا حکومت کا حصہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ بینیفٹ بھی ہے کہ آپ کے لوگوں کے کام بھی ہو رہے ہیں چھوٹے موٹے جو. دیکھیں یہ اس حکومت میں جو حکومت ہے، اس حکومت میں کوئی بہت زیادہ کام کی توقع نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اس میں کام کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کام کیا ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں کام ہوتا ہے سڑکوں کا کہ جی سڑک بننی چاہیے، وہ بھی بن رہی. وہ بھی اگر میاں نواز شریف صاحب نے فنڈز نہ دیے ہوتے تو نہ بنتا. نواز شریف صاحب نے ڈبل کیے تھے تب بن گئے.
دوسرا ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کی اسکیم، چھوٹی موٹی کہیں واٹر سپلائی تو کہیں کچھ، تو وہ بھی بن رہے ہیں، وہ بھی کام ہو رہے ہیں۔ اب جہاں پہ ایم ایل اے کسی اور پارٹی کا ہے تو مسلم لیگ کا کارکن سوچے کہ جی اس کے کہنے پہ اس کو اسکیم ملے گی یا اس کے کہنے پہ سڑک بنے گی، تو یہ ہمارے اپنے دور میں بھی نہیں ہو سکا تھا۔ جب فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس سے پہلے ہم مسلم کانفرنس کی جب حکومتیں تھیں، ہم مسلم کانفرنس میں بھی تھے، تو اس وقت بھی یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ پریکٹیکل، ہاں ملازمتوں کا ایشو ہے، بے روزگاری بہت ہے، لیکن ابھی تک جو بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی میں، ابھی تک تو بھرتیوں میں تو بہت آزاد کشمیر میں جو ہے بھرتیوں کا ایشو ہے، اور بھرتیوں کا ایشو بے روزگاری کے اس لیے ہے کہ یہاں روز میں کبھی کمیٹیوں کے اوپر کوئی بات آ جاتی ہے، ابھی عدالتوں میں زیر کار ہے، جیسے ہی وہ فارغ ہوگا شاید تھوڑی بہت کوئی بھرتیاں جو ہیں وہ اس میں بھی آپ کی حکومت پہلے سے ان کو سٹریم لائن دے گی، این ٹی ایس اور پی ایس سی؟ این ٹی ایس تو وہ ہم نے دیکھا نا، وہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ، پی ایس سی تو پہلے بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ پی ایس سی نہیں تھا، پی ایس سی پہلے بھی تھا، وہ ہماری حکومت سے پہلے بھی تھا، لیکن ہم نے اس کو اسٹرینتھن کیا تھا، ہم نے تعداد بڑھائی تھی۔ ابھی بھی پی ایس سی ہے، وہ جنرل صاحب وہ بہت اچھے چیئرمین ہیں، اور گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو اسپیڈ اپ کرنا چاہیے چیزوں کو۔ ابھی بھی 800 کے قریب ہمارے لیکچرز کی پوسٹیں خالی ہیں، 3000 اس دفعہ این ٹی ایس کے ذریعے بھرتی ہوئے ہیں ایلیمنٹری ٹیچرز۔ اب ایلیمنٹری ٹیچر جو ہے 3000، تو 3000 نوجوانوں کو، بچیوں کو نوکری ملی ہے بغیر رشوت کے۔ یہ کام ہم نے اپنے دور میں، ہمارے دور حکومت۔ اس میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کیا مسلم لیگ نون کی حکومت میں شمولیت ضروری تھی؟ اگر تھی تو کیا؟ میں نے آپ سے کہہ دیا نا، ضرورت تو اس لیے تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے آج آپ کو نظر آتی ہے کہیں آزاد کشمیر میں؟ کہیں اس کا وجود نظر آتا ہے؟ نام ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ ساری محنت نہ کرتے تو آج پی ٹی آئی دندناتے پھر رہی ہوتی، لیکن ہم نے یہ سارا اس لیے کیا تھا تاکہ جو جہاں جو لوگ جیتے ہیں وہ ایک تو ان کی اکوموڈیشن ہو سکے اسمبلی میں، اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے، تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کارکنوں، عہدیداروں اور جو مرکزی قیادت ہے ان کے درمیان کوئی ذہنی خلیج پائی جاتی ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ذہنی خلیج کس بات پہ ہوگی؟ میں تو 24 گھنٹے اویلیبل ہوں لوگوں سے، جو میرے کارکن ہیں، دن میں 200-300 فون ہوتے ہیں، اور میں ہر جگہ جاتا ہوں۔ ابھی میں پہلے راولا کوٹ تھا، پھر میں پلندری تھا، اس کے بعد پھر میں کوٹلی تھا، ابھی میں مظفر آباد، ابھی یہ 4-5 دن مظفر آباد میں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کہیں کوئی خلیج ہے اور کوئی دنیا۔ یہ تو بات دیکھیں نا، ہر پارٹی کے اندر ایک کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بڑی پارٹی ہوتی ہے، ہر پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، تو شاید میرے موجود ان کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، وہ شاید من مانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری ایک اپنی طبیعت ہے، میں ڈکٹیشن تو کسی کا لیتا نہیں ہوں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ حکومت سے علیحدگی نہیں چاہتے، اس لیے آپ کے 5 جو ایم ایل اے ہیں ان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اس میں کس حد تک نہیں، اگر حکومت سے علیحدگی اگر میں چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں تو دوسرا ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنے کا اگر میرے پاس اختیار ہو تو میں فیصلہ کروں نا۔ جب یہ اختیار تو نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ جس طرح آپ کے بات یہ ہے کہ ان وزراء کو شامل کرنے کے لیے میں نے اور فاروق حیدر صاحب نے دونوں نے اپنے دستخطوں سے ان کے نام دیے تھے، وہ بھی جب ہمیں ہمارے مرکزی قیادت نے کہا تھا۔ تو آج بھی جب ان کو وڈرا کرنا ہوگا تو اسی طرح میں اور فاروق، یہ کہنا غلط ہے کہ سارا ڈیپینڈ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر پہ، ان کی سجیشن پہ جو دیکھو نا، سب سے زیادہ اگر اس حکومت میں کہوں گا نقصان میں ہے وہ تو میں ہوں، وہ کس وجہ سے؟ بطور ایم ایل اے۔ وہ اس لیے کہ میرے حلقے سے وزیر اطلاعات ہیں جو مخصوص نشستوں سے کامیاب ہوئے ہیں، ان کے جتنے فنڈز ہیں وہ میرے حلقے میں ان کارکنوں کو ملتے ہیں جو میرا مخالف ہے۔ نچلے حلقے سے نیلم کے جو وزیر قانون ہیں وہ میں اور وہ روایتی حریف ہیں، وہ اپنا اختیارات، اپنے فنڈز میرے حلقے میں بھی
جا کے دیتے ہیں. میرے حلقے میں تبادلوں میں اور ہر چیز میں ان کی مداخلت موجود ہے. تو اس حکومت سے ذاتی طور پر تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک اجتماعی فیصلہ جب ہوتا ہے جماعتوں کا. باقی میرے 3 جو آزاد کشمیر سے ایم ایل ایز ہیں، فاروق علی صاحب، کرنل صاحب اور عامر الطاف صاحب، آزاد کشمیر سے آزاد کشمیر، وہ 3 اور میں چوتھا. فنڈ، سڑکیں ہم سب کو برابر ملتی ہیں. فاروق علی صاحب کو بھی اتنی سڑکیں ملتی ہیں جتنی مجھے ملتی ہیں. اتنے لوکل گورنمنٹ کے فنڈ فاروق علی صاحب کو ملتے ہیں، کرنل وقار کو ملتے ہیں جتنے مجھے ملتے ہیں. ہمیں چاروں کو برابر حکومت کا یہ جو بطور ایم ایل اے جو ہمارا حق ہے وہ مل رہا ہے. لیکن ان 3 حلقوں میں مداخلت کسی کی نہیں ہے سوائے میرے حلقے کے. میرے حلقے میں 2 وزراء جو ہیں جو مسلسل ایکٹیو وزراء ہیں، بہت چہتے وزراء ہیں، اس وزیر اعظم کے بہت چہتے ہیں، اور تو وہ بہت میرے لیے مشکلات کریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ پارٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے اجتماعی طور پر فیصلے کا اختیار جب اجتماعی طور پر جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، اور وہ ہمارے قائدین مرکزی جو ہیں وہ ان کو ہم نے ساری چیزوں سے بریف کیا ہوا ہے. آج کے پروگرام میں بہت سی باتیں جو پس پردہ تھی وہ بھی سامنے آئے اور بہت کچھ ہم نے جانچا. تو انشاءاللہ آئندہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.